الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم هو القادر هو الحق هو المعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار احسان کہ اس نے ہمیں نماز فجر باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان بالائے احسان کہ اس نے ہمیں نماز فجر کے ساتھ درس قرآن کی اس مختصر نشست میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 92 کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے احسان سے ہم تفسیر قرآن میں تیسرا سپارہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ چوتھے سپارے کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پچھلی آیت میں کفار کے بارے میں ذکر ہوا تھا اور سونے کا ذکر ہوا تھا کہ وہ شخص کہ جو کافر تھا اور کفر کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، کافر ہونے کی حالت میں ہی وہ مر گیا، تو رب کی بارگاہ میں اگر وہ پوری زمین کے برابر بھی سونا لے کر آئے نا کہ یہ سونا دے کر میری جان چھوٹ جائے، تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی، وہ سونا اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا ذکر تھا۔ اور اب مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں جو چیز بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، لیکن تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر تم اعلیٰ قسم کی بھلائی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں وہ چیز خرچ کرو کہ جو تمہیں محبوب ہے، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیتیں کیا تھیں، چند باتیں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی تھے اور انتہائی مالدار تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کامل بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم رب کی بارگاہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، باغ وہ مجھے بڑا پسند ہے، یعنی میرے جتنے بھی باغ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایک باغ مجھے پسند ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ باغ صدقہ کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ باغ قبول فرمایا اور پھر حکم ارشاد فرمایا کہ
یہ باغ انہی کے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی نا، تو قرآن کے اندر عجیب ایک چاشنی ہے، ایک روحانیت ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے، کیونکہ یہ بندے کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اپنی پسند کی چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو حقیقی بھلائی کو پہنچو گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا، تو میں نے غور کیا کہ میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند کیا چیز ہے۔ تو اس وقت مال صرف پیسہ نہیں ہوتا تھا، درہم و دینار کو مال نہیں کہتے تھے، بلکہ مویشی بھی مال کی کیٹیگری کے اندر آتے تھے، اور وہ انسان جنہیں غلام کہا جاتا ہے، باندیاں اور غلام، یہ بھی بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری چیزوں کے اندر غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے۔ تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے زیادہ پسند مجھے میری ایک باندی ہے۔ تو چونکہ وہ سب سے زیادہ مجھے پسند تھی، میں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اور کہتے ہیں مجھے اتنی وہ پسند تھی وہ باندی کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جائے اسے واپس نہیں لے سکتے، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو میں اس باندی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، مجھے اتنی پسند تھی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی کثرت کے ساتھ شکر کی بوریاں یہ صدقہ کیا کرتے، شکر۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ شکر کی جو قیمت ہے، جو مال ہے قیمت، وہ قیمت خرچ کر دیا کریں رب کی بارگاہ میں، آپ شکر کی بوریاں کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے شکر کی بوریاں اس وجہ سے خرچ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں کہ مجھے شکر بڑی پسند ہے، اور رب فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں وہ چیز اعلیٰ قسم کی چیز وہ زیادہ محبوب ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اور تم رب کی بارگاہ میں اسے خرچ کر دو۔ اچھا، اس کا کوئی یہ مفہوم نہ نکالے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، یا ضرورت سے زائد اگر کوئی چیز ہے تو اسے صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنے استعمال کی نہیں ہوتی تو اسے ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا صدقہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ صدقہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن سب سے اعلیٰ قسم کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو آپ کو خود پسند ہو۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حوالے سے مرحومین کے لیے، جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں نا، تو کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے اور قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ ان کو ایصال ثواب ہو۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے لکھا کہ جب کسی قریبی فوت شدہ رشتہ دار کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز دینی ہونا تو یہ سوچیں کہ اس کے نزدیک پسندیدہ چیز کون سی تھی، کون سی چیز دنیا میں وہ پسند کرتا تھا۔ تو جو چیز دنیا میں وہ پسند کرتا تھا وہی چیز اس کی طرف سے ایصال ثواب کی جائے کہ رب کی بارگاہ میں اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر مفتی صاحب نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گوشت والی کوئی بھی چیز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی یا آپ کسی جانور کو ذبح فرماتے تو اس کا جو گوشت ہے وہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا کرتے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ گوشت پسند فرماتی تھیں۔ عرب کے اندر ویسے بھی گوشت بڑی کثرت کے ساتھ کھایا جاتا ہے، تو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی وہ چیز خرچ کی جائے کہ جو ان کو
پسند تھی، ان کی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں صدقہ کی جائے ان کی طرف سے تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آتا ہے، غالباً انہی کے حوالے سے ہے، فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک جبہ تھا، بڑا قیمتی جبہ بڑا خوبصورت، آپ کو پسند تھا بڑا، تو آپ حمام میں تشریف لے گئے غسل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی حمام میں داخل ہوئے غسل کرنے کے لیے تو ذہن میں خیال آیا کہ یہ جبہ مجھے بڑا پسند ہے، قیمتی ہے، تو یہ چونکہ بڑا پسند ہے تو ہم میں بھی خیال آتے ہیں نا فلاں چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ جو پسند ہو اس کو ہم بچا کے سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان کچھ اور ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جبہ مجھے بڑا پسند ہے، بڑا قیمتی ہے، تو کیوں نہ ایسا کرو کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں۔ تو غسل خانے میں حمام میں پہنچے تو یہ خیال آیا، فوراً جبہ مبارک اتارا اور دروازے پر دستک کی، غلام آیا، آپ کا خادم آیا، تو آپ نے خادم کو وہ جبہ دے کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کو صدقہ کر دو۔ جب آپ نے غسل فرمایا، غسل کر کے باہر تشریف لائے تو وہ خادم آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ یا سیدی، آپ یہ صدقہ کرنے کا حکم غسل فرمانے کے بعد آرام سے باہر آتے اور مجھے حکم دیتے تو میں جا کے صدقہ کر رہا تھا، اتنی جلدی کرنے کی حاجت کیا تھی؟ تو وہ اتنی بڑی ہستی ہو کر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس جبے کو اللہ کے لیے صدقہ کر دوں، تو میں نے صدقہ کرنے میں جلدی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کرنے کے بعد جب میں باہر نکلوں تو میرا ذہن ہی چینج نہ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب نیکی کرنے کا ارادہ بن جائے تو اس میں جلدی کی جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان کے پاس گھوڑے تھے، وہ گھوڑے بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس وقت تو گھوڑے یوں سمجھ لیں جس طرح آج کل لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، تو جس کے پاس جتنی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے تو اس وقت سمجھ لیں کہ جس کے پاس سب سے اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہو وہ گاڑی کا کام کرتا تھا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو گھوڑے تھے ان میں سے جو سب سے زیادہ ان کو گھوڑا پسند تھا، یہ آیت پڑھی تو وہ گھوڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں اسے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ گھوڑا لے لیا اور لے کر انہی کے بیٹے کو وہ گھوڑا تحفۃ عطا فرما دیا۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گھوڑا اس لیے لے کے آیا ہوں کہ صدقہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ وہ صدقہ وہ لے کر انہی کے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، اس کی بڑی برکتیں، یہ کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص اپنی